فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے۔ اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے۔ دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ غیر فطری بہرحال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ چائنا میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں، تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی جسمانی بھی سکون بھی ملتا ہے، اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے۔ تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ، یعنی 5 6 7 گھنٹے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا، تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10 15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں، وہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے عشاء پڑھتے ہی، بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10 15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے، تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں، یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراً بعد سے آغاز کر دینا چاہیے۔ اور وہ وقت ایسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے، یہ ایکسرسائز کریں آپ اس